بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ واقعہ بنو اسرائیل کی گائے کا واقعہ ہے۔ بنو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت البقرہ میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے تمام 12 کے 12 بیٹوں کی اولادیں تھیں، جن سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ بنو اسرائیل میں بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے بہت سے واقعات قرآن مجید میں مذکور ہیں، جن میں سے ایک واقعہ بنو اسرائیل کی گائے کا واقعہ بھی ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی ساری دولت کا وارث صرف اس کا ایک بھتیجا تھا۔ یہ بھتیجا اس کی وفات کا منتظر تھا کہ چچا وفات پا جائے اور وہ سارے کے سارے مال کا اکیلا مالک بن جائے۔ اس کے انتظار کو کئی سال گزر گئے۔ چچا تھا کہ مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بھتیجے کو جائیداد کا وارث بننے میں بڑی جلدی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ چچا کو مارنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے ایک رات چچا کو قتل کیا اور رات کے اندھیرے میں جب سب سوئے ہوئے تھے، چچا کی لاش اٹھائی اور دوسرے قبیلے کے ایک شخص کے گھر کے سامنے پھینک آیا، تاکہ سارے کا سارا الزام دوسرے قبیلے پر آ جائے اور اسے چچا کی وراثت کے ساتھ ساتھ دیت کی رقم بھی مل جائے۔ یہ کام اس نے رات کو چپکے سے کیا اور صبح خود ہی رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چچا کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرتے کرتے آخر انہیں دوسرے قبیلے کے ایک شخص کے گھر کے سامنے سے لاش مل گئی۔ اب بھتیجے نے اس شخص پر چچا کے قتل کا دعویٰ کر دیا اور ساتھ ہی دیت کا مطالبہ بھی کرنے لگا۔ دوسرے قبیلے والوں نے انکار کیا کہ ہمارا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ قریب تھا کہ دونوں قبائل آپس میں لڑ پڑتے۔ کچھ سمجھدار لوگ بیچ میں آئے، انہیں سمجھایا کہ لڑ کیوں رہے ہو، اللہ کے نبی ہم میں موجود ہیں، کیوں نہ ہم انہی سے فیصلہ کروا لیں۔ کون سے نبی اس وقت موجود تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا اور ان سے کہا کہ ہمیں اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں کہ اس شخص کا قاتل کون ہے، تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر وحی آ جائے، تمہیں تمہارا جواب مل جائے، ساری خبر سے تم آگاہ ہو جاؤ، تو کیا تم اپنے رب کے شکر گزار بن جاؤ گے اور کیا تم اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے؟ کہنے لگے ہاں، کیوں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے حضور سربہ سجود ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قاتل کے بارے میں دریافت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اور یہ کوئی خاص گائے نہیں تھی، کوئی سی بھی گائے کیسی بھی ہو، چھوٹی بڑی کمزور طاقتور سیاہ سفید، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بس ایک گائے ذبح کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں قاتل کے بارے میں آگاہ کر دیں گے کہ یہ شخص کیسے مرا، اسے کس نے قتل کیا۔ لیکن کیا بنی اسرائیل سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کریں؟ کیا بنو اسرائیل سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کریں؟ یہ وہ قوم تھی جن سے احکامات پر عمل کروانے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے سروں پہ لا کر معلق کر دیا گیا کہ اب اگر نافرمانی کی تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ جتنی دیر پہاڑ سروں پہ معلق رہا، اطاعت کرتے رہے، لیکن جیسے ہی پہاڑ ہٹایا گیا پھر نافرمانی شروع کر دی۔
تو کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اتباع کریں، اطاعت اور فرما برداری کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی چیز طلب نہیں کی تھی جو ان کے بس کی بات نہ ہو، بس ایک گائے ہی تو ذبح کرنی تھی، لیکن وہ بھی بنو اسرائیل تھے۔ کہنے لگے دیکھو ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے یہ جاننے کے لیے کہ اس شخص کا قاتل کون ہے، اور یہ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپس میں ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، ایک دوسرے کے ہاتھ پہ تالیاں مارنے لگے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ گائے ذبح کریں؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے اے موسیٰ یہ کیا مذاق ہے کہ ہم گائے ذبح کریں؟ بھلا گائے اور قتل کا آپس میں کیا تعلق؟ حضرت موسیٰ غصہ ہو گئے، کہا کیا میں تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں مذاق کروں گا؟ کیا اللہ کی آیات میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا؟ کیا اللہ کے دین میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا؟ کتنے ہی کم ظرف اور بے ادب تھے، اپنے نبی کا احترام نہیں جانتے تھے۔ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے 70 انبیاء کو قتل کیا، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی مذاق اڑا رہے تھے۔ حالانکہ ضرورت مند وہ خود تھے، وہ خود یہ جاننا چاہتے تھے کہ قاتل کون ہے، ضرورت مند بھی تھے اور اوپر سے مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کے دین میں مذاق کروں، ایسی جاہلیت سے اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ بنو اسرائیل اللہ کا حکم ماننے سے ٹال مٹول کر رہے تھے، حیلے بہانے تراش رہے تھے، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ اگر وہ کوئی سی گائے بھی ذبح کر لیتے، چھوٹی بڑی کمزور تندرست عیب دار بے عیب سیاہ سفید کوئی سی بھی گائے ذبح کر لیتے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن انہوں نے بجائے اطاعت کے معاملے کو الجھانا شروع کر دیا۔ اللہ نے بھی احکامات سخت کر دیے۔ حضرت موسیٰ نے جب ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے مذاق نہیں ہے، تو استفسار کرنے کے لیے پھر آ گئے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ گائے کیسی ہو۔ کتنا عجیب سوال ہے کہ گائے کیسی ہو۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو کہ یہ گائے کیسی ہو۔ کتنی بے ادب قوم تھی، یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے پوچھو، کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو کہ گائے کیسی ہو۔ باوجود اس کے کہ وہ ایمان لائے، اللہ نے انہیں فرعون سے نجات دلائی، انہیں دریا میں غرق ہونے سے بچایا، ان کے لیے پتھروں سے چشمے جاری کیے، لیکن پھر بھی یہ ایسا تاثر دے رہے تھے کہ جیسے رب ان کا نہیں صرف موسیٰ کا ہو۔ کتنے قلیل الادب تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ نے ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، وحی آ گئی، اب سختی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شددوا فشدد اللہ علیہم، انہوں نے سختی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سختی کر دی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، نیا حکم آ گیا۔ گائے کی کچھ اور نشانیاں بیان کر دی گئی کہ گائے نہ بہت چھوٹی عمر کی ہو، نہ ہی عمر رسیدہ ہو، درمیانی اور متوسط عمر ہو۔ پہلی شرط بھی اتنی مشکل نہ تھی، ایسی بہت سی گائے انہیں مل جاتی، لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ ان کے شکوک و شبہات اور سوالات کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ پھر آگے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ پھر وہی اسلوب کہ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ، پھر وہی بے ادبی۔ اللہ کے بندو کوئی سی بھی گائے ذبح کرو، بات ختم، لیکن نہیں، کہا ہمارے لیے کوئی رنگ متعین کرو تاکہ ہم گائے ذبح کر سکیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہا رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، گہرا زرد رنگ ہو اور ایسی پیاری گائے ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ مزید 3 شرطوں کا اضافہ ہو گیا، رنگ زرد ہو، گہرا اور چمکدار ہو، خوبصورت اتنی ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ بنو اسرائیل کیا آپ اس پر اکتفا کریں گے؟ ان شرائط پہ اترتی گائے ممکن تھا کہ تعداد میں کم ہوں، شرائط بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسی گائے کم ضرور ہو گئی تھی، لیکن اگر وہ ذبح کرنا چاہتے تو ان شرائط کے ساتھ بھی انہیں کافی تعداد میں ایسی گائے مل جاتی۔
لیکن بیوقوفی کی انتہا دیکھیں، ابھی اور شدت چاہتے تھے، اس پر کفایت کرنے والے نہیں تھے، تیسری بار پھر آ گئے، کہا قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ پھر وہی غیر مہذبانہ اسلوب، کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ تھوڑی اور وضاحت کر دے کہ گائے کیسی ہو۔ گائے کی عمر بیان ہو گئی، رنگ کی وضاحت ہو گئی، پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ شبہ سا لگ رہا ہے کہ یہ گائے کیسی ہو۔ لیکن اب کی بار ایک بات اچھی ہوئی، وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا انشاءاللہ انا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ذبح نہ کر پاتے۔ حضرت موسیٰ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کی، وحی آ گئی، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ کچھ اور شرائط کا اضافہ ہو گیا، کہا گائے ایسی ہو نہ ہل چلانے میں استعمال ہوئی ہو، نہ ہی فصلوں کو پانی پلانے میں، یعنی کھیتی باڑی کا کوئی کام اس سے نہ لیا گیا ہو، بالکل آزاد گائے ہو، لا شیۃ فیہا، اور اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ کتنی ہی آسانی تھی ان لوگوں کے لیے کہ کوئی ایک گائے ذبح کر لیتے تو کفایت کر جاتی، لیکن ان کی نافرمانی اور شکوک و شبہات کی وجہ سے معاملہ مشکل ہوتا چلا گیا، شرائط میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، کہ بلا وجہ کے سوال نہ کرو، اگر احکامات میں تبدیلی کر دی گئی تو پھر تم پر گراں گزرے گی۔ ہر سوال کے ساتھ شرائط میں اضافہ ہوتا گیا، اپنے لیے معاملے کو انہوں نے مشکل بنا لیا۔ اب کتنی شرائط ہو چکی تھی، گائے بہت چھوٹی نہ ہو، نہ ہی بہت بڑی عمر کی ہو، متوسط العمر ہو، زرد رنگ ہو، رنگ چمکدار یعنی گہرا زرد ہو، کسی دوسرے رنگ کا دھبا تک نہ ہو، ایسی بہترین جسامت والی گائے ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے، کھیتی باڑی میں استعمال نہ ہوئی ہو، اور کسی قسم کا اس میں عیب نہ ہو۔ اتنی شرائط بڑھ جانے کے بعد اب کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب تم حق لے کے آئے ہو۔ ان کا اسلوب دیکھیں، ان کا طرز تکلم دیکھیں، کتنے قلیل الادب تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ کہا اب حق لے کے آئے ہو، یعنی پہلے جو کچھ تھا وہ حق نہیں تھا۔ بلاخر تلاش شروع ہو گئی، لیکن ان شرائط پہ پوری اترتی انہیں کوئی گائے نہ ملی سوائے ایک گائے کے جو بنو اسرائیل کے ایک یتیم بچے کی تھی۔ اس بچے کا باپ بڑا ہی صالح اور متقی، پرہیزگار، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا شخص تھا، جو اپنے بچے کے لیے سوائے ایک گائے کے اور کوئی مال نہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اس بچے کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ بنو اسرائیل کو ایک گائے کی تلاش ہے، اور ان کی مطلوبہ گائے کی تمام نشانیاں تمہاری اس گائے میں موجود ہیں، تم اپنی گائے ہرگز کم قیمت پر مت بیچنا، مہنگے داموں میں ان کو فروخت کرنا۔ بلاخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس یتیم بچے کے پاس پہنچ گئے۔ مارکیٹ میں جو گائے کی قیمت تھی اس حساب سے ادائیگی کرنی چاہیے، لیکن بچے نے انکار کر دیا، قیمت بڑھانا پڑی، بڑھاتے رہے، لیکن بچہ مسلسل انکار کرتا رہا، حتیٰ کہ گائے کی جلد کے وزن کے برابر سونا دینے پہ راضی ہو گئے، اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد فرعون کے محلات اور لشکر سے جمع شدہ سونا جو انہوں نے چھپا رکھا تھا وہ سارے کا سارا سونا نکال کے لائے اور بچے کو سونا ادا کیا، اور وہ گائے خرید کے لے گئے۔ گائے خرید کر حضرت موسیٰ کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، لیکن اب پھر حیلے بہانے شروع کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب سب ڈرے ہوئے تھے، اگر قاتل کا تعلق انہی کے قبیلے سے ہوا تو بڑی رسوائی ہوگی۔ آخر انہوں نے گائے ذبح کی، فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے گائے ذبح کی لیکن گائے ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ نے گائے کے گوشت اور ہڈیوں کے کچھ ٹکڑے اٹھائے۔ لوگ حیرانگی سے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ ٹکڑے انہوں نے مقتول کی لاش کو لگائے، گوشت اور ہڈیوں کے چند ٹکڑے لگتے ہی گویا کہ اس مذبوحہ گائے سے اس لاش میں کچھ چیز نکل کر منتقل ہو گئی ہو۔
لوگوں کے سامنے اس مرے ہوئے شخص نے اپنی آنکھیں کھولی، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح لوٹا دی تھی، جسم میں حرکت آئی، مرا ہوا شخص اٹھ کر لوگوں کی جانب دیکھنے لگا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، لوگوں میں اس کا بھتیجا بھی موجود تھا جو خود کو بالکل بری ظاہر کر رہا تھا، اور لوگوں کے درمیان اپنے بھتیجے کو پہچان کر اس کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ ہے وہ شخص جس نے مجھے قتل کیا۔ یوں مقتول نے اپنے قاتل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، لوگوں نے اصلی قاتل کو پہچان لیا، اور وہ مقتول یہ پہچان کروانے کے بعد دوبارہ بے جان ہو گیا۔ بنو اسرائیل میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور معجزہ تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ بنو اسرائیل اپنے نبیوں کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے انہوں نے خود کو مشقت میں ڈالا۔ لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کا ایمان دیکھیں کیسا ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ہمیشہ کہتے سمعنا واطعنا، جو سنتے فوراً عمل کرتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر کے موقع پہ کیا خوب کہا تھا، لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذنا معك ما تخلف منا رجل واحد، کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اس سمندر میں اترنے کا حکم دیں تو ہم سب بلا چون و چرا اتر جائیں گے، ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ اپنانے اور گمراہ لوگوں کے راستے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔